1957 میں جب میں نوٹنگھم میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ایک جوش لڑکا بھی پڑھتا تھا اور بالکل ٹپیکل جوش تھا، کالے بال تھے، بڑی ساری ناک تھی، وہ اٹیلین تھا لیکن کم بخت کو 6-7 زبانیں آتی تھیں اور اس سے ہم بحث سے کتراتے تھے کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ بہت تھا اور کوئی بھی بات ہوتی تھی تو وہ مطلب کچھ لوگ جب بحث کرتے تھے لاجواب کر دیتا، اس کا علم بہت تھا۔ اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے اسے ایک مرتبہ کوئی بات کہی کہ اسرائیل کے حوالے سے، اور یاد کیجئے کہ یہ 1957 کی بات ہے، جو جون کی جنگ ہوئی تھی شاید 67 میں ہوئی تھی، جس میں آدھے سے زیادہ عرب ورلڈ اسرائیل نے اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، یہ وہ باریک سا اسرائیل تھا جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ عرب اب اگر یورینیٹ بھی کریں تو یہ ظاہر ہو جائے گا، اور چھوٹی سی پٹی تھی میرا 10-15 کلومیٹر کے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے 2 حصوں میں وہ ایسا نہیں کر سکے۔ تو اس سے پہلے کی بات ہے جب وہ چھوٹا سا اسرائیل تھا، جب اس یہودی لڑکے نے ایک بات کی، اس نے کہا تارل ریممبر ون تھنگ، ٹمارو اٹ از پاسبل you should know we'll take مدینہ۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دل پہ کیا گزرتی ہے اگر کوئی اس قسم کا کوئی بندہ مدینہ منورہ کے بارے میں یہ بات کرے؟ آپ اس کو مطلب برداشت کیا، آپ اس کو سر پھوڑ دیں؟ تو میں نے کہا کہ تم پاگل ہو؟ اس نے کہا نہیں، تم پاگل ہو جنہیں پتہ نہیں کہ ہماری قوت کتنی ہے، اگر ہم چاہیں گے تو یہ کر دیں گے۔ اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم ہی پاگل تھے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں نا کہ اسرائیل جس طرح جو چاہے وہ کر رہا، سیریا میں بمبنگ کر رہا ہے، لبنان میں کر رہا ہے، غزہ تو ہے ہی، کوئی آیا ہے اس کے مقابلے میں؟ اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو مسلم امہ کی کہانی ہم نے گھڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات پھر کبھی سی پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، وہ عجیب ایک لالی پاپ سا دیا ہوا ہے مسلمانوں کو، خاص طور پہ برصغیر کے ملک، کہ نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر، کیا ہوا بھائی؟ ایک کانٹا چبھے تو پوری امت کو کہتے ہیں تکلیف ہوتی، کہتے ہیں نا، وہاں 50-60 ہزار بچے ہلاک کر دیے گئے، کس کو تکلیف ہوئی؟ اور ایک جو ماضی میں ایک فوج بنائی گئی تھی، کہا گیا کہ یہ مسلم آرمی ہے، اور ہمارے ہی ایک سپہ سالار جو ریٹائرڈ ہے اس کے سپہ سالار مقرر ہوئے ہیں، اور ان کی تصویریں آتی تھی کہ ہاتھ میں تلوار لیے بادشاہوں کے ساتھ رقص کر رہے ہیں، اور کہا گیا تھا کہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ کوئی افتاد پڑے گی، یہ مسلم آرمی جو ہے یہ ان کی مدد کو پہنچے۔ کیا آپ نے کہیں کوئی دیکھا ہے ریفرنس ایسا کہ کوئی مسلم آرمی غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے پہنچی ہو؟ تو یہ بہت سارے دکھ ہیں اور کوئی ایک نہیں ہے، میں پہروں بول سکتا ہوں، لیکن وہ جو آرچ بشپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر پچھلے دسمبر خطبہ دیا تھا، وہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، واپس آتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ملبے میں دفن بچے، آگے کہتے ہیں ملبے کے ڈھیر میں ایک بچے کا ہاتھ، کیونکہ وہ ان کو نکال نہیں سکتے، ان کے اوپر اتنا وزن ہے، بچے وہیں دفن ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ ایک شخص تھا تو وہ مردہ پرندوں کو لے آتا تھا اٹھا کے اپنے گھر اور اپنے سین میں دفن کر دیتا تھا، اور کہا جاتا تھا، اور ہم اس سے خوف کھاتے تھے اس شخص سے کہ یہ مردہ پرندے اٹھا کے لے آتا، کوئی طوفان ہو کچھ ہو پرندے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اچھا،
اور وہ کہتا تھا کہ میں اس سین پہ اس لیے نہیں چلتا کہ اس میں مردہ پرندے دفن. غزہ پورے کا پورا جو ہے، اگر آپ نے تعظیم کرنی ہے بچوں کی جو ہلاک ہو گئی، وہ سب کے سب اس میں دفن ہے. آپ اس میں چل تو نہیں سکتے، بے حرمتی ہوتی ہے ان کی. تو ملبے کے ڈھیر میں ایک بچے کا ہاتھ جیسے مدد مانگ رہا ہو، دماغ پاش 6 برس کا بچہ، غزہ کے ملبے میں دفن ہزاروں بچے. اور پھر وہ کہتے ہیں خود کرسچن اور بہت بڑے آرچ بشپ کہ جان لیجئے کہ ان میں سے ہر بچہ ایک عیسیٰ تھا جسے مصلوب کر دیا گیا. غزہ میں انہوں نے ہزاروں عیسیٰ ایسے تھے جنہیں ہلاک کر دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں اب کیسے حضرت عیسیٰ کا ورود ہوگا، کیونکہ ان کا بھی ایک یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے. اور ایک کرسچن پادری کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی پیلسٹینین ہے، کہ اب کیسے حضرت عیسیٰ کا ورود ہوگا. ہو سکتا ہے غزہ کے ان دفن شدہ بچوں میں وہی عیسیٰ ہو جس نے وارث ہونا تھا. چنانچہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ کا ورود ہو چکا ہو اور اسرائیلیوں نے اسے مار ڈالا ہو، جیسا کہ انہوں نے گئے زمانے میں مسیح کو مار ڈالا. ملبے کے ڈھیر میں دفن ہر بچہ ایک عیسیٰ، یہ کرسمس کے واز میں کہا گیا. آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہوگا کہ رومن کے گلے ڈالا جاتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مصلوب کیا گیا، لیکن اس کی جو تاریخی ورشن ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جیو تھے، یہودی تھے. تو باقی جو یہودی راہب تھے یہ انہوں نے پلان کیا کہ ان کو مصلوب کیا جائے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، ابھی مجھے وہ ایکٹر کا نام یاد نہیں آ رہا ابھی تھوڑی دیر میں، کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلم بنائی تھی اور اس میں یہی دکھایا کہ ان کے قاتل وہ نہیں تھے بلکہ یہودی تھے. اور اس کے اوپر بہت واویلا ہوا تھا، وہ فلم شاید بین ہو گئی یا وٹ ایور. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آرچ بشپ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے پہلے بھی مسیح کو ہلاک کیا، اب بھی جس مسیح نے آنا تھا وہ بھی بچہ تھا، اس کو تم نے غزہ میں ہلاک کر ڈالا.